بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ہمیں سچی توبہ، اللہ پاک کی رحمت اور انسان کی اصلاح کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کچھ یوں نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو انتہائی گناہ گار تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 40 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ نہ اس نے اپنے گناہوں کا حساب تھا اور نہ ہی وہ کبھی توبہ کی طرف مائل ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس بستی پر شدید قحط نازل ہو گیا۔ زمین خشک ہو گئی، کھیت ویران ہو گئے، جانور پیاس سے تڑپنے لگے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب حالات زیادہ گمبھیر ہو گئے تو سب لوگ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں نکلے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کی دعا مانگی، لیکن آسمان خاموش رہا۔ کوئی بادل نہ آیا، کوئی بارش نہ ہوئی۔ دوبارہ دعا مانگی گئی، پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، تیرے بندے پیاسے ہیں، آپ بارش کیوں نہیں برسا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ اس مجمع میں سے نہیں نکل جاتا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان فرمایا، اے وہ شخص جو اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہے، وہ اس مجموعے سے نکل جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب بارش سے محروم ہیں۔ یہ اعلان سن کر وہ گناہ گار شخص کانپ اٹھا، اس کا دل لرزا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بات اسی کے لیے ہے۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ سب کے سامنے اٹھ کر چلا جاتا اور رسوا ہو جاتا، یا پھر وہ وہیں بیٹھا رہتا اور پوری قوم عذاب میں مبتلا رہتی اور پوری قوم کو آزمائش میں مبتلا رکھتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اے اللہ پاک، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے اور آپ نے مجھے مہلت دی، مجھے کبھی رسوا نہیں کیا۔ اگر آج میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ اسی لمحہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے رسوا ہونے سے بچا دے۔ ابھی اس کی توبہ مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوائیں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور زمین سیراب ہو گئی، جانوروں کو پانی مل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب پاک، ابھی تو کوئی شخص مجموع سے باہر ہی نہیں نکلا، پھر بارش ہو گئی، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی، اب اسی شخص کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب پاک، وہ کون ہے؟ مجھے بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ 40 سال میری نافرمانی کر رہا تھا، تب بھی میں نے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا۔
اور آج جب اس نے توبہ کر لی ہے تو کیا میں اسے ظاہر کر دوں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کے گناہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے صرف نہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سچی توبہ صرف گناہوں کو مٹا دیتی نہیں بلکہ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچی توبہ صرف گناہوں کو نہیں مٹاتی بلکہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔